بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أصدق من الله قيلا ألا إن وعد الله حق. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ابھی اس وقت میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی، ایک 5ویں پارے کی اور ایک 11ویں پارے کی. میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں نے گزشتہ 2 جمعہ ایک بات بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ قرآن کریم کیوں اتارا، اس سے کیا کرتا ہے، کیا مقصد ہے. تو کہا کہ انسان کو پاک و صاف بنا کر ایک خوبصورت زندگی اس کو دینا ہے. اب پاک و صاف کیا مطلب؟ ایک تو ظاہری اعتبار سے کہ نہا دھو کر پاک ہو جائے، کپڑے پاک و صاف ہو. ایک اس کے اندرونی اعتبار سے کہ اس کا دل بھی ہر طرح کے غلاظت سے، گندی چیزوں سے، بری چیزوں سے، بیکار چیزوں سے پاک و صاف ہو جائے. جب دل پاک و صاف ہوتا ہے تو اس کی نگاہ بھی اچھی ہوتی، اس کے زبان سے نکلنے والے جملے بھی اچھے ہوتے ہیں، اس کے کانوں کے اندر بھی صحیح باتیں سننے کی طاقت اور قوت ہوتی ہے. تو بہرحال اسی سے ملتا جلتا ایک اور مضمون ہے، ایک اور بات ہے جو آج میں نے تلاوت کی. دنیا میں لوگوں کے پاس ایک بات ہے جو ہر آدمی اس کو جانتا بھی ہے اور مانتا بھی. وہ کیا؟ ہر انسان کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے. اب تجربے سے اسے کوئی بات سمجھ میں آتی تو وہ اس کے اوپر اتنا یقین رکھتا ہے کہ دوسرا کوئی اس کے خلاف بولے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو ہر آدمی کی اپنی زندگی کا ایک تجربہ ہوتا ہے اور اس تجربے کی بنیاد پر اسے وہ باتیں بالکل پتھر کی لکیر کی طرح بیٹھ جاتی. اب کچھ بھی اس کے خلاف بول لو، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. اب دنیا کے حساب سے ہی دیکھ لو، لوگ دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ سانپ جو ہے یہ ایسا زہریلا جانور ہے کہ جب کسی کو کاٹ دیتا ہے تو آدمی مر جاتا. اب تک کہ ہم کو تو کاٹا نہیں، ہم نے دیکھا ہے جن کو کاٹا وہ مر گئے. سنا ہے، اتنا زیادہ سنا ہے کہ اب اس کے اوپر یقین ہو. اب اس کی وجہ سے کوئی بھی انسان اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتا. جب اس کو دیکھتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے، یا نہیں تو کم سے کم اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کے مصیبت سے، تکلیف سے چھٹکارا. ایک تجربہ ہے. ایسے ہی آج کل کے زمانے میں کرنٹ ہے
اس کی کمبی کو کوئی پکڑتا نہیں، اس کے قریب کوئی جاتا نہیں. کیوں؟ اتنا سن کے دماغ میں بٹھایا ہے کہ اس کو کوئی بھی ہاتھ لگاتا تو ایک ہی جھٹکے میں انسان دنیا سے اڑ جاتا. اب زہر ہے تو اس کے بارے میں بھی دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے. اب یقین ہو گیا، کوئی ہمارے سامنے ایک پلیٹ بھر کے مچھلیاں رکھ دے اور کہتے ہیں کہ ساری مچھلیاں اچھی ہیں، کسی ایک کے اوپر زہر لگا ہوا ہے، وہ کون سا معلوم نہیں. اب کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ چلو ایک میں زہر ہے، بقیہ سب اچھا ہے، ادھر سے کھائیں گے ادھر سے کھائیں گے کہ نہیں. اب زہر پر اس کا بھروسہ اور یقین اتنا بنا ہے کہ اب وہ ایک کی وجہ سے ساری مچھلیاں کھانا چھوڑ دیتا. تو یہ انسان کی زندگی میں ہونے والی ایک کامن سی بات ہے. ایسی جو باتوں کو انسان دیکھ کر یا سن کر جب اس کا دل اس پر آ گیا، اس کو مان لیا، 100% دماغ میں بٹھا لیا، اب اس کے خلاف کوئی کہے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا کہ کسی بھی بات کے دل میں اترنے کے لیے دنیا میں انسان کے پاس دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں. ایک یا تو اپنی آنکھوں سے اتنا دیکھا کہ دیکھ دیکھ کر اسے یقین آ گیا، یا اپنے کانوں سے اتنا سنا کہ سن کر اسے یقین آ گیا. دو ہی راستے ہیں انسان کو کسی بات کے دل میں اتارنے کے لیے. ان دونوں راستوں سے جب کوئی بات دل میں اتر جاتی ہے تو وہ پکی اور مضبوطی کے ساتھ بیٹھے جاتی. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہم لوگوں سے ایک طرح کا سوال پوچھتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا، ایک بات بتاؤ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بھی بڑا، اللہ سے بھی زیادہ، اللہ سے بھی بڑھ کر کوئی سچ بولنے والا ہے؟ دنیا میں لوگ بہت ساری باتیں بولتے ہیں. کبھی ماں اپنے بچے کو جھوٹی بات بول کے بھی تسلی دیتے، کبھی بڑے بچوں کو تسلی دینے کے لیے الٹی سیدھی بات بھی کر دیتے. اللہ سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ سے بھی بڑھ کر کوئی سچ بولنے والا؟ صاف بات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. خدا کی شان ہی بڑی عجیب و غریب ہے، اس کی طاقت اور قوت ہی وہ الگ ہی چیز ہے. اس کو ہم انسانوں کے ساتھ کمپیئر کر کے، اس کی طاقت کو انسانوں کی طاقت کے ساتھ موازنہ کر کے، اس کے برابر کر کے ہم بات چیت نہیں کر سکتے. وہ تو طاقتوں کا مالک ہے. تو اللہ پوچھتا ہے ہم سے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بتاؤ کہ اللہ سے بھی زیادہ سچ بولنے والا کوئی ہے؟ اس سے بھی بڑا سچا کوئی ہے؟ اس کی باتوں سے بھی زیادہ سچی کسی اور کی باتیں ہو سکتی ہے؟ صاف بات ہے کہ ایسا نہیں. اللہ کی ہر بات پتھر کی لکیر سے بھی بڑھ کر ہوتی. تو پوری قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہی مثال دے کر سمجھایا کہ جو آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے وہ ہر دیکھی ہوئی چیز صحیح نہیں ہوتی، بلکہ جو باتیں اللہ اور اس کے رسول کی سنتا ہے وہی باتیں صحیح ہوتی. جیسے اللہ نے مثال دے کر اس بات کو سمجھایا. اب دنیا میں کوئی آدمی ایسے موقع پر ہو کہ اکیلا ہے، چاروں طرف اس کے دشمن اس کو گھیر لیا، اب اس کے ہاتھ میں صرف ایک لکڑی ہے، تو اب لوگ کیا کہیں گے کہ تیرا اس وقت تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو سب سے بڑا سہارا ہے وہ جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی یا لکڑی ہے وہی ہے. جتنی تیری ہمت اور طاقت ہے اس وقت تک اس کو چلا، اپنے دشمنوں سے تو بچ کر رہے. ایسی ہی مثال اللہ نے قرآن میں دی. اب اگر کوئی اس آدمی کو کہتا ہے کہ بھئی وہ لکڑی بھی پھینک ڈال، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا، تو لوگ کہیں گے کہ بیوقوف ہے. یہی اس کے بچنے کا ایک راستہ تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں نبیوں کا دو واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا. ایسے تو اور بھی بہت سارے نبیوں کی مثالیں دی ہے، مجھے اس وقت صرف ان دو نبیوں کے بارے میں بتانا ہے. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. کہا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل کے میدان میں بکریوں کو چرا رہے تھے.
تو اس وقت وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے پوچھتے کہ اے موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے کہ ہیا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، لکڑی ہے. اتوکا علیہا، اس کو ٹیک لے کر میں چلتا ہوں. واہش بہا علی غنمی، اور اسی کے ذریعے سے بکریوں کو ہکال کر بھی لے کر جاتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری، اس میں میرے اور بھی دنیا کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. دو فائدے بتائے، ایک تو میں سہارا لے کر چلتا ہوں اور بکریاں چراتا ہوں تو اس کے ذریعے سے بکریوں کو کنٹرول میں لا لیتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام میرے اس سے ہوتے ہیں. تو گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نگاہوں میں وہ لکڑی کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اس سے دنیا کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کے آنکھوں نے اس کو دیکھا ہے اور ان کی زندگی کا ایک تجربہ ہے. اب اللہ فرماتے کہ تمہاری آنکھوں کی دیکھی ہوئی ہر چیز صحیح ہونا ضروری نہیں، اور جو دیکھتی ہے وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے جو تجربہ ہے وہ بھی ان چیزوں کے اندر کی طاقت و قوت ہے نہیں، وہ میرے طرف سے ہونے والا کام ہے. اس بات کو سمجھانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ٹھیک ہے، جب تمہارے نزدیک تمہاری لکڑی اور عصا کا اتنے سارے فائدے ہیں تو ایک حکم میرا ہے کہ القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لکڑی کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نیچے ڈال دو، اپنی لاٹھی کو نیچے ڈال دو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم سنتا تو اٹھا کر ایسے پھینک دیتے ہیں. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، دیکھتے ہی دیکھتے وہ لکڑی کیا بن گئی؟ ایک زبردست حشدہ بن گیا. اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں تفصیل سے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ موسیٰ، اپنے دل کے اندر ایک طرح کا خوف ڈر آ گیا. اب تک اس کو میں اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اپنے ساتھ لگا کے رکھتا تھا، اس میں اتنے سارے فائدے میرے آنکھوں کے سامنے دکھتے تھے، میری زندگی کا تجربہ تھا کہ اس سے اتنے روزانہ فائدے ہوتا تھا. آج یہ کیا ہو گیا کہ حشدے کی شکل میں بن گیا کہ میں پورا کا پورا اس کے منہ کے اندر چلا جاؤں گا، اتنا بڑا حشدہ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خذھا ولا تخف، آپ اس کو لے لیجئے، اٹھا لیجئے، ڈریے مت. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پرانی حالت میں لوٹا دیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے جا کر اس حشدے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، وہ ان کی پرانی لکڑی اور آلڑی بن جاتی ہے، اس کو اٹھا لیتے. تو سمجھ میں آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ لکڑی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے ساتھ نہ ہو. آج تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لکڑی میرے کام کی چیز ہے، جب حکم اللہ کا ہوا تو وہی کام آنے والی چیز میرے لیے موت کا سبب بھی بنتی. اگر حکم اللہ کا ہوتا تو آج میں اس کے منہ کے اندر، حلق کے اندر اس کے منہ کا ایک نوالا بن چکا ہوتا تھا. تو جس چیز کو آج تک میری زندگی کے تجربے نے یہ ثابت کیا کہ اس سے میرا فائدہ ہے، آج اللہ کے حکم نے میری عقل کو کھول دیا کہ اس میں کسی کا فائدہ نقصان نہیں، یہ سب اللہ کے حکم اور اس کے مرضی کے تابع ہوتے ہیں. تو آج ہماری زندگی کا بھی کچھ تجربات ہیں. جیسے ہر انسان کی زندگی میں یہ سب سے بڑا تجربہ ہے کہ جب تک اس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو اس کا دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا. انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ٹھاٹھ کی زندگی گزاروں، ایک بہت خوبصورت زندگی گزاروں، کپڑے میرے ٹاپ ٹون کے ہوں، ٹاپ لیول کے ہوں، میرے پاس اچھی سی عمدہ گاڑیاں ہوں، اور جب میں کھانے کے لیے دسترخوان بیٹھوں تو ویرائٹی قسم کے 10 قسم کی چیزیں ہوں، اور جب میں چلوں باہر پھروں تو لوگ آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھیں کہ یہ دیکھو جا رہا ہے. اب میرا گھر تو اتنا بڑا عالیشان بنگلہ ہو. تو ایسی ایک سارے خوبصورت خواب ہوتے، اور اس کے لیے انسان دماغ میں ایک چیز بٹھا لیا کہ ان سب کے لیے ہونا کیا ضروری ہے؟ روپیہ پیسہ ہونا ہے. جیسے بچپن سے دیکھ کر جب جوانی آتی ہے تو یہ چیز دماغ میں پتھر کی طرح بیٹھ جاتی ہے کہ میرے ماں باپ محنت کر کے کمائے تو انہوں نے زندگی کی ضرورتیں پوری کی، آج میں ان سے زیادہ کماؤں گا تو اور خوشحال زندگی گزاروں. یہ سب انسان کی زندگی کا تجربہ ہے. آنکھوں سے دیکھ کر، انسانوں کو دیکھ کر یہ ساری چیزیں دماغ میں سمجھ میں آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو الا ان وعد اللہ حق، جو اللہ نے وعدہ کیا وہ سچ. کیا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کس طرح کے وعدے تھے اللہ کے؟
کہا کہ تم میرے راستے پر چلو تو تمہاری حفاظت کرنا، تمہیں کھلانا پلانا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنا، تمہارے دل و دماغ میں آنے سے پہلے تمہارے آگے کے تقاضوں کے راستے پہلے سے طے کرنا، یہ سب میرے ذمے میں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے کہ تم آنکھوں سے جو چیز دیکھتے ہو، کہ دیکھو غیر بھی کماتے ہیں، جو بے ایمان ہیں وہ بھی کماتے ہیں، ان کی بھی زندگی چلتی ہے، اور پوری دنیا اسی راستے پہ چلی تو ہم بھی اسی پر چلنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھا ہوا ہر چیز صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ کی بات پر یقین کرو۔ اب یقین کرنے کے لیے کیا ہونا؟ میں نے کہا کہ انسان کے دل میں بات بیٹھتی ہے تو دو راستوں سے، یا تو آنکھوں سے خود دیکھ کر اسے تسلی ہو، یا کانوں سے ایسی باتیں سنے کہ اس کا دل اس کو قبول کر لے۔ تو اب ہمیں آنکھوں سے دیکھا دنیا کے مشاہدات تو ہیں، مگر سب سے بڑا جو راستہ ہے کہ وہ کسی کے بات کو مان لینا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو ہم سن کر مان لیں، تبھی چل کر ہمیں اللہ کی دی ہوئی قدرت کو آنکھوں سے دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کانوں سے سنا۔ جب دونوں باتیں دل میں آ گئی تو اب اس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ آتا ہے۔ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ آ گیا تو اس کی زندگی دنیا میں صحیح راستے پر چلتی۔ اب جس آدمی کی اللہ کے ذات پر، اس کے وعدوں پر یقین اور بھروسہ نہیں، وہ اپنے تجربات پر چلتا ہے جو کہ اس کا غلط راستہ ہوتا ہے۔ عام طور پر انسان اپنے طرف سے کوئی راستہ طے کر لے تو اس راستے میں اسے کامیابی نہیں ملتی، جب تک کہ وہ اپنے بڑوں کے، بزرگوں کی صحیح راستے پر چلنے والوں کے راستے پر نہیں چلتا، اس وقت تک نہیں آتا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دو نبیوں کے واقعات کو قرآن میں ذکر کیا اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ جو اللہ نے کہا اس پر یقین کرو۔ جو تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہو کہ وہ صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں۔ تو آج ہماری زندگی کا مسئلہ یہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں یا تو ہم سنتے ہی نہیں، اگر سن بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارا یقین نہیں۔ اب دنیا والوں نے جو دیکھا اور دنیا والوں نے جو دکھایا، ہماری آنکھوں نے اس کو بڑا اور صحیح سمجھا، اس پر ہم بھی چل رہے ہیں، تو ہماری جیسی مصیبتیں، ساری پریشانیاں ویسی کے ویسی رہتی۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور واقعہ اللہ نے ذکر کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دونوں اللہ کا حکم لے کر لوگوں میں دین پھیلاتے تھے، کلمہ پڑھ کر اللہ کی باتوں کو سمجھاتے تھے، کیونکہ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی تھی قوم، بتوں کی پوجا کرتی تھی، ادھر ادھر سب کچھ تھا۔ تو فرعون جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس تک بات پہنچ گئی کہ دو لوگ ہیں جو اس طرح کی محنت دنیا میں کر رہے ہیں۔ تو دربار میں بلانے سے پہلے وہ اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کچھ چیزیں دکھاتے ہیں جو عام آدمی دکھا نہیں سکتا، یعنی نبی اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی بات سمجھانے کے لیے کچھ معجزے دے دیتے ہیں، اور وہ معجزے دکھا کر لوگوں کے یقین کو بڑھاتے ہیں۔ انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے انبیاء کے علاوہ کوئی نیک آدمی، اللہ والے کچھ ایسا کام کر دیتے جو عام آدمی نہیں کر سکتا، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو معجزہ اور کرامت یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی چیزیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں غلط دکھاتے، جیسے جادوگر اپنے جادوگری کے فن سے دکھاتے ہیں، یہ تو دھوکہ ہوتا ہے، آنکھوں پر ایک بندش ہوتی ہے۔ اور انبیاء اور رسول جو دکھاتے ہیں وہ معجزہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہت سارے معجزات دکھاتے تھے، تو اس کا تذکرہ فرعون کے دربار میں ہوا۔ تو اس نے کہا کہ چلو، اس کے عقل ٹیڑھی تھی، اس کے اللہ کی ذات پر اس کا یقین اور ایمان نہیں تھا، تو بے ایمان ہونے کی حیثیت سے اس نے بات کی، اچھا لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہے۔ اس زمانے میں جادوگری کا بڑا چرچا تھا، ہر آدمی اپنے آپ کو جادوگر بنا کر دکھاتا تھا۔ تو فرعون نے اپنے وزیروں سے کہا کہ چلو، ہمارے اس ملک میں جتنے بڑے سے بڑے فنکار جادوگر ہیں ان سب کو بلاؤ، ان کا اور حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے جادوگر جب جیت جائیں گے اور موسیٰ ہار جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی دربار میں بلا لیا۔
اب وہ جادوگروں کو حکم ملا کہ تم اپنا فن دکھاؤ، تو سب اپنے ساتھ رسیاں لائے تھے. سارے لوگ اپنی رسیوں کو زمین پر ڈال کر کچھ منتر پڑے تو وہ سب سام بن کر ادھر ادھر پھیلنے لگے، چلنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اب ایک چیز ہے جو ہماری آنکھوں نے دیکھ کر دماغ میں بٹھائی ہے کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے، اس لکڑی سے جتنے سام کو تم مار سکتے ہو مار کر اپنے آپ کو بچا لو. یہ عقل کہتی ہے اور عقل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دنیا میں سانپ اب تک تمہاری زندگی کا تجربہ ہے کہ وہ نقصان دیتا ہے، اور یہ لکڑی جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ تمہارے بچاؤ کا سب سے بڑا سہارا اور ذریعہ ہے. اب میری طاقت دیکھو. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم وہ لکڑی بھی نیچے ڈال. ہم کہتے تو کیا ہوتا، عقل میں اتنے سوالات آتے کہ اگر میں یہ لکڑی بھی نیچے ڈال دوں گا تو ان سام سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں گا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا. بغیر سوچے سمجھے کہ انہوں نے لکڑی نیچے ڈال دی تو وہ حشدہ بن گیا، سارے سانپوں کو نگل گیا. تو خدا نے اپنی قدرت دکھائی. جس چیز کو تم اپنا حفاظت کا ذریعہ بناتے تھے اس کو اللہ نے نقصان کا ذریعہ بنایا اور دوسروں کے لیے نقصان کا سبب بنا. جادوگروں نے دیکھا کہ فن کا جو جادو ہوتا ہے اس میں کچھ چیز بنا سکتے ہیں لیکن اس چیز کا فائدہ اور نقصان کوئی اٹھا نہیں سکتا. جیسے کاغذ سے پیسے بھی بنا کر دکھا دیتے، اتنا ان کو آتا تو وہ خود کروڑ پتی لکھ پتی بن جاتے تھے. نہیں، وہ سب آنکھوں کے سامنے ایک دھوکے کی طرح دکھانا ہوتا ہے اور اس کی سچائی کچھ نہیں ہوتی اور حقیقت کچھ نہیں ہوتی. اور یہاں حضرت موسیٰ کا جو کمال تھا کہ حشدہ بنا، وہ حشدہ بن کر سارے سانپوں کو نگل گیا. اور یہ کام تو جادوگری کے فن میں آتا نہیں. سب کے سب سجدے میں گر گئے اور سب نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لاتے. تو عقل اور تجربہ کیا، اس لکڑی کو ہاتھ سے نیچے نہیں گرنا تھا، اسی کو مار مار کے اپنے بچاؤ کرنا تھا. حکم اللہ کا تھا کہ وہ سہارا بھی چھوڑ دو، لوگوں کو بتاؤ کہ دنیا میں جب تک بچانے والا پروردگار ہے کہ دنیا میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اور جس چیز کو ہم سہارا سمجھیں گے وہی چیز کبھی ہمارے لیے نقصان کا سبب بھی بن سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان وعد اللہ حق، اللہ نے جو کچھ بھی وعدہ کیا وہ سچا اور برحق ہے. تم اللہ کے وعدوں پر یقین کرو، سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مان کر یقین کر لو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کرے. صحابہ اکرام میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ساتھ رہ کر صحابہ کا ایمان بنا، ان کا یقین بن گیا کہ ہمیں موت دینے والا بھی اللہ ہے اور موت کے منہ سے بچانے والا بھی اللہ ہے. جب تک وہ نہیں چاہے گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا. سیف اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تلوار. بڑی عجیب بہادری کے ان کے واقعات ہیں. بڑے بڑے دشمنوں کے فوجوں میں اپنے ساتھیوں کا انتظار کیے بغیر گھس جاتے تھے اور گھس کر چاروں طرف گھمسان لڑائی، ہر طرف سے دشمن ہوتے تھے، اکیلے تلوار چلا کر باہر آرام سے نکل کر آتے. ان کی آخری زندگی میں ایک تمنا اور خواہش تھی کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، اور شہادت کی امید لے کر ہر دشمن کے سامنے جاتے تھے، تیروں کے سامنے بھی جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بستر پر موت دینا چاہا تو وہ لڑائی کے میدان میں کب کو شہید ہوتے تھے. بڑی بڑی جنگیں آسانی کے ساتھ جیت کر آتے تھے. تمنا تھی، خواہش تھی کہ اللہ تیرے راستے میں میری گردن کٹے، میرا سر الگ ہو جسم سے، میرا پورا جسم تلوار کے زخموں سے چھلنی ہو جائے. یہ دعا مانگ کر ہر شہادت میدان جنگ میں جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیتا تھا اور صحیح سلامت واپس لاتا تھا. آخری عمر میں بستر پر ان کا انتقال ہوا تھا. اور بہت سارے دشمن تھے جو اتنے لوہے کے لباس پہن کر، لوہے کی ٹوپی پہن کر چاروں طرف اپنے حفاظتی فوج لے کر آتے تھے اور میدان سے واپسی ان کے نصیب میں نہیں ہوتی تھی. تو تیاری تو ایسی کی تھی کہ مجھے کوئی مارے تو میں مرنے بھی نہیں سکتا. اتنی ساری سیکورٹی حفاظت کے ساتھ بھی آتے تھے اور پھر بھی موت ان کے میدان میں آتی تھی. ایسے بے شمار واقعات. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کے واقعات قرآن میں ذکر کیے. ایک تو حضرت موسیٰ کے 3 قصے، اس میں 2 تو بول دیا. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو ان کا واقعہ کیا تھا؟ اسی یقین کو بتانے کے لیے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ تو لوگوں کو کیسے مارتا ہے اور کیسے زندہ کرتا ہے. سوال تھا تو کیسے مارتا ہے تو کیسے زندہ کرتا ہے. تو وہی آتی کہ کیا تمہیں ہمارے کاموں پر یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیوں؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یقین تو ہے تاکہ ایک بار دیکھ لوں گا تو میرے دل کو بھی اطمینان ہو جائے گا. اب میرے دل میں بات پتھر کی لکیر کی طرح بیٹھ جائے گی. پھر دنیا کے کیسے بھی حالات آ جائے ان حالات سے مجبور ہو کر میرے ایمان کے اندر ذرا سے ہدراہٹ کمزوری نہیں آئے. ویسے بھی اللہ نے ان کی زندگیوں کے امتحانوں سے بھرا تھا. وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا امتحان نہیں ہوا تھا ان سے، بڑے عجیب و غریب امتحانات تھے. جب وہ واقعات کو پڑھتے اور سنتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے کہ کسی بندے کے ساتھ اللہ ایسا بھی آزماتا. پھر حال جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم ایک کام کرو، 4 پرندے لے لو. تو حضرت ابراہیم نے 4 پرندے لے، کہا کہ ان کو ذبح کرو اور ان کا خیمہ بناؤ. تو 4 پرندوں کا بھی خیمہ بنا دیا. کہ چاروں کے گوشوں کو ملا دو، اتنا ملا دو کہ تم الگ نہیں کر سکتے کہ یہ تیتر ہے، یہ بٹیر ہے، یہ کبوتر ہے، یہ چڑیا ہے. 4 الگ الگ پرندے تھے. چاروں کے گوشوں کو ملا کر خیمہ بنا دیا. کہا کہ ان 4 کے 4 حصے کرو، اونچے اونچے پہاڑ کے حصوں پر لے جا کر چاروں کو الگ الگ رکھ دو اور بیچ میں کھڑے ہو کر اللہ کا نام لے کر ان پرندوں کو بلاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ نے بتایا ویسے پورا کر دی اور آ کر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں تو ایک ایک پہاڑ سے ایک ایک پرندہ اڑ کر واپس آتا ہے. کہا کہ ایسے ہم زندہ کرتے ہیں. چونکہ دنیا میں لوگ مرتے ہیں، قبر میں تدفین کر دیتے، 6 مہینے کے بعد اسی میں دوسری میت کو اتارا جاتا. جب کھود کر دیکھا جاتا ہے تو وہ لاش کا نام و نشان نہیں ہوتا. 1-2 ہڈیاں مشکل سے ملتی ہیں، چند مہینوں کے بعد وہ بھی مٹی میں ختم ہو جاتی ہیں. اور اللہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا. تو کیسے زندہ کرے؟ یہاں تو سب کچھ ختم ہو گیا، خبر کے اندر نام و نشان تک نہیں رہا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سوال کیا. وہ اپنے لیے نہیں تھا بلکہ ان کا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے بڑا مضبوط اور گہرا تھا. ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے، ہمارے دلوں میں بات کو اتارنے اور بٹھانے کے لیے انہوں نے یہ واقعہ کرایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تو 4 پرندے آ گئے، سمجھ لیے. تو اس کے بعد ان کی زندگی شروع ہوئی. ایک سے ایک امتحان ہوتا رہا. تو ایک امتحان ہم نے بیان میں بھی سنا ہے. جب انہوں نے دین کی محنت بہت زوروں پر شروع کر دی اور لوگ ان کی باتوں کو ماننے لگے تو قوم دشمن بن گئی، وقت کا بادشاہ بھی دشمن بن گئی. اب تدبیر کیا کرے؟ تو بلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات کرے. تو انہوں نے جو سوالات بادشاہ سے کیے اور بادشاہ کو جواب بننا پڑا تو مجبور ہو گیا، وہ جواب دے نہ سکا. تو قوم بھی ان کے سوال کا جواب دے نہ سکے، مجبور ہو گئی. تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک کام کریں گے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے. تو بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ 3 مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو فلاں دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا، اس وقت تک آگ کی تیاری کی جائے. تو لوگوں میں بات پھیلی تو عورتیں مردیں سب منت مانگنے لگی. اگر میں بیمار ہوں، اچھا ہو گیا تو حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے 2 من لکڑیاں میں دے دوں گا. عورتیں مننے مانگتی جو حمل رکا ہے، اگر وہ لڑکا ہو گیا تو حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں ڈالو گی. تو بہرحال ایک بڑا سا جنگل کی طرح لکڑیاں جمع ہو گئی اور آگ اس کے اندر تقریباً ہفتہ 15 دن جلا دی گئی. اتنی آگ جل گئی کہ کوئی قریب بھی جا نہیں سکتا تھا. سب پریشان تھے کہ اب ابراہیم کا ہوگا کیا؟ کہ آگ اتنی اوپر تک چل رہی کہ پرندہ بھی اوپر اڑ نہیں سکتا، تو اس کی گرمی سے وہ بھی مر رہا ہے اور یہ بھی قریب نہیں جا رہے ہیں. شیطان نے طریقہ بھی بتا دیا کہ ایک جھولا بنا کر اس کے اندر ابراہیم کو بٹھا کر زور سے ڈھکیلا جائے تو جا کر آگ میں گر جائیں گے. وہ جھولا بھی بن کر تیار ہو گیا. ظاہر سی بات ہے اب دنیا میں کسی مجرم
کو गुनहगार को कोर्ट की तरफ से ये हुक्म मिल जाए कि फलां तारीख को तुझे फांसी है, तो जैसे वो दिन आता जाएगा तो इसकी परेशानी बढ़ती जाती है, चेहरे से उसकी निशानियां दिखाई देती हैं और बातचीत करने का अंदाज उसका बदलने लगता है। यहाँ लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखते हैं कि बिल्कुल सुकून के साथ, जरा सी भी घबराहट नहीं, जरा सी भी परेशानी नहीं, हत्ता कि उनको उठाकर झूले में बिठा दिया गया, उनके हाथ पैरों को बांध भी दिया गया और रस्सी से उसको ढकेला भी जा रहा। उस वक्त भी लोग देख रहे हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जरा भी कोई परेशानी की निशानी नहीं, आसार नजर नहीं आते। लोग पूछते हैं कि तुम्हें डर नहीं है? कहा कि मेरा रब है, मुझे कोई डर नहीं। तो आसमानों में इसके चर्चे हो रहे थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए अल्लाह ताला के दरबार में पहुंचते, सजदा करके कहते कि या अल्लाह, अगर आपका हुक्म हो तो मैं जमीन पर जाऊं, आपके बंदे हजरत इब्राहिम की कुछ मदद करूं। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल इस्लाम को कहा कि जाओ इब्राहिम से पूछो, अगर वो तुम्हारी मदद लेना चाहते हैं तो आसानी से तुम मदद कर दो। तो हजरत जिब्राइल इस्लाम दौड़ते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। वक्त वो था कि उनको ढकेल दिया गया, वो हवे के अंदर उड़ते हुए आग की तरफ आ रहे हैं। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, अला का हाजतुन इलैया, क्या आपको मेरी जरूरत है, मैं मदद कर दूं आपकी? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ठंडी सांस लेते हैं और कहते हैं कि आप मेरी इस हालत का, इस वक्त जिस हालत में हूं कि चंद सेकंडों में मैं आग के हवाले होने वाला हूं, अल्लाह को इसका इल्म है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पूरे तौर पर अल्लाह को इसका इल्म। तो कहा कि फला, जब उसे इल्म है मेरे बारे में तो आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, वो जो चाहेगा कर लेगा। तो फिर वो झूला सीधे जाके आग में गिरता है। अल्लाह ताला आग को हुक्म देते हैं। इस खूबसूरत जुमले को अल्लाह ने कुरान के आयत की शक्ल में क़यामत तक महफूज किया। कहा कि कुलना या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। हमने डायरेक्ट आग को ऑर्डर दिया। आज तक आंखों ने देखा है कि दुनिया में आग के अंदर जो भी चीज डाली गई आग जलाई ही, और उस पर हमारा ये भरोसा है कि आग के अंदर जलाने की ताकत है। और आज दुनिया कुछ और ही देख रही है कि इब्राहिम आग के अंदर है, लगता ऐसा है कि वो फूल के बाग के अंदर बैठे। अल्लाह ने कहा कि कूनी, आग तो इब्राहिम के सिलसिले में बन जा। क्या बन जाना? कूनी बरदा, एक तो ठंडा हो, इतना ज्यादा ठंडा नहीं कि तकलीफ हो, कि वो सलामन, उनके हक में सलामती वाली ठंडक बन जाए। कई दिनों तक उसके अंदर रहे। बाद में अल्लाह का हुक्म हुआ तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके अंदर से उठकर ऐसे चल कर आ रहे हैं कि जैसे हरियाली के ऊपर, मखमल के ऊपर चल कर आ रहे हैं। और पूरी दुनिया ये नजारा देखकर हैरत के मारे खड़ी रह गई। और एक बड़ी कौम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान लाकर मुसलमान होती। तो गर्ज मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, तो ये अंबिया के वाकयात अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अंदाज बदल बदल कर जिक्र किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, कौम आद का, कौम समूद का, इन सब को अपने दुनिया के तजुर्बात पर यकीन था। अल्लाह ने उनकी जिंदगी में वो काम करके दिखाया कि तुम्हारा तजुर्बा तुम्हें काम नहीं आएगा, बल्कि मेरे नबी और रसूलों के बताए हुए बातों को मानो, ये तुम्हें काम आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक तीसरा वाकया है, उसको बताकर मैं अपनी बात खत्म करूं। जब फिरौन ने दुश्मनी की हद पार करके हजरत मूसा और उनकी पूरी कौम को खत्म करने का इरादा कर दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब तुम बस्ती छोड़कर निकलो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकल रहे हैं। और इतनी जल्दी उधर फिरौन को इसके इत्तिला मिल गई तो वो भी अपने लश्कर को लेकर घोड़ों के साथ दौड़ता हुआ है। और बिल्कुल मौका ऐसा था कि आगे दरिया है कि रास्ता नहीं, और पीछे फिरौन और उसके लश्कर है कि दोनों तरफ मौत नजर आती है और कोई शक्ल नजर नहीं आती। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम अपने मूसा हजरत नबी से फरमाते हैं, ए मूसा, हमने तुम्हारी बात मानी, अब देखो मौत के दो तरफ मुंह में फंस गए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कल्ला, हरगिज ऐसी बात नहीं, इन्ना मइया रब्बी, अभी भी मेरा परवरदिगार मेरे साथ है। मुझे नजर नहीं आती है कोई मुसीबत, आपको अगर नजर आती है तो सुन लो, सयहदीनी रब्बी, ऐसे वक्त भी मेरा रब मेरे लिए रास्ता निकालेगा। तुम्हें इधर दरिया नजर आती है, इधर फिरौन के लश्कर नजर आता, दोनों तरफ मौत के मुंह के अंदर दबे हुए दिखाई देते हो, लेकिन मेरा ईमान कहता है कि सयहदीनी रब्बी, मेरा रब अब भी मुझे रास्ता दिखाएगा।
حکم ہوا اللہ کی طرف سے، اے موسیٰ جو تم ہاتھ میں لاٹھی رکھے ہو، تمہاری قوم کہتی ہے کہ اب اسی کو تلوار بناؤ، فرعون کے لشکر کے ساتھ لڑو، وہ لاٹھی بھی تم دریا میں پھینک دو، کوئی سہارا نہیں تمہارے پاس بچنے کا، تمہیں بچانے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے خدا کی ذات کے، یہ امت کو تم اپنا یہ سبق میرے طرف سے سکھا دو۔ ارے تو موسیٰ وہ لاٹھی بھی سمندر میں ڈال دیتے ہیں، حکم ہوتا ہے اللہ کا تو سمندر راستے کھول دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ فرعون نے دیکھا کہ جب راستے ان کے لیے تو ہمارے لیے کیوں نہیں راستے ہوتے؟ فرعون کو اپنی بادشاہت کے دور میں اس کے سمندروں پر کچھ ایسے کارنامے تھے کہ اس نے اپنا محل ہی سمندر کے اوپر بنایا تھا، اس کے گھر کے نیچے سے نہریں جاتی تھی، وہ دعویٰ کر کر کہتا تھا کہ حاذی الانہار تجری من تحتی، یہ سارے سمندر میرے پیروں کے نیچے سے بہتے تھے۔ تو جس چیز پر اس کو سب سے زیادہ فخر تھا، جو اس کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند تھا، اور اس پر ہونے والی سبزیاں، اس پر ہونے والے پھل فروٹ وغیرہ، اس سے اس کی آمدنی بڑی زوروں پر تھی فرعون کی، اس پر اس کو بڑا شان تھا، اسی سبب اور فائدے کی چیز کو جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا تجربہ تھا، اللہ نے اس کے لیے موت کا ذریعہ بنایا، موت کا سبب بنایا۔ جب وہ نکلے اپنی قوم فرعون لے کر لاشتی میں، اللہ نے سمندر کو حکم دیا تو سمندر سب کو اپنے اندر ڈوبو دیا۔ تو غرض میرے محترم بزرگوں دوستو، تو ہمیں دنیا میں کچھ چیزیں محنت کر کے کمانی ہے، کچھ راستوں پر چلنا ہے، مگر وہ راستے اور وہ طریقے اصل نہیں، بلکہ اللہ ہی سب کچھ نفع نقصان کا مالک ہے۔ ان سے اگر ہمیں نفع نقصان کی امید رکھیں گے تو یہ ہماری غفلت اور کمزوری ہوگی۔ اللہ نے کہا کہ الا ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ کوشش تو کرنا ہے، لیکن اس کوشش کا پھل کی امید اللہ کی ذات سے رکھنا ہے۔ جیسے لاکھ کروڑوں روپے خرچ کر کے لوگ ہسپتالوں میں جا کر ڈاکٹروں سے سب لوٹ لینے چھین لینے کے بعد بھی کہتا ہے کہ اب اللہ سے دعا کرو، اللہ چاہے تو ہو سکتا۔ آپریشن کے طریقے معلوم ہیں، آپریشن کی چیزیں موجود ہیں، اور میڈیسن دوائیاں سب بھی موجود ہیں، پھر بھی وہ جملہ کہے بغیر کوئی ڈاکٹر نہیں رہتا کہ اب اللہ سے دعا کرو کہ اللہ چاہے تو ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں ہر قدم پر زندگی کے ہر موڑ پر یہ یقین ہمیں رکھنا ہے۔ کوشش تو ہم کریں گے، صبح اٹھ کر فیکٹری جائیں گے، شام تک محنت و مزدوری کریں گے، اللہ نے ایک راستہ کمائی کا رکھا ہے، اس سے دنیا کی ضرورتیں ہوتی، مگر یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے راستوں پر چلنا ہی مقصد ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنتیں